اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے بات کرتے ہیں آج نیوز کراچی کے چیف رپورٹر محترم اقتدار انور صاحب سے۔ اقتدار صاحب بہت شکریہ۔ خوفناک واقعہ، مزید کیا تفصیل ہے؟ پولیس نے اس واقعے کے دوران اس کے بعد کیا کیا اب تک؟ سر پہلے شاعر نے کہا نا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے حکمرانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ روایتی ایکشن ہوا ہے، اب سے کچھ دیر قبل علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کا حکم دے دیا گیا جس کی رپورٹ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ خوفناک واقعہ کل صبح رونما ہوا اس وقت جب ایک خاص اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں جہاں پر پشتون کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر اس ڈاکو نے جو ہے وہ ایک شخص کو لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹنے کے دوران جو ہے وہ فائر کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی جہاں باک ہو گیا۔ عبدالحنان نام تھا اس شخص کا۔ اچھا، فائر کی آواز سنتے نارملی لوگ دروازے بند کر دیتے، لیکن یہ ایک خاص کمیونٹی کا علاقہ تھا، ایک خاص قبیلے کے لوگ رہتے تھے، وہ نکل کے آ گئے اور انہوں نے اس ڈاکو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کو موٹر سائیکل سے کھینچ لیا اور پھر وہ کھینچتے ہوئے اسی اسپاٹ پر اس کو لے آئے جہاں اس نے گولی ماری تھی۔ اور وہاں پھر جو کچھ ہوا، جو فوٹیج ہے میرے خیال سے وہ شاید دیکھنے کی بھی لائق نہیں ہے جو بربریت کی، لیکن آج جب میں نے وہاں رپورٹر بھیجا علاقے میں اور میں نے ان سے یہ پوچھا یار ایک انسان اگر زندہ جل رہا ہو، وہ چیخے مار رہا ہو، آپ سے پناہ مانگ رہا ہو تو آپ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر روزانہ کا معمول تھا 3 سے 5 سے 7 ڈکیتیاں، کل سے آج تک ایک بھی ڈکیتی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد اس واقعے کے بعد۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ عرصے سے کرائم رپورٹنگ کریں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی کراچی کے معاملات پر، یہ واقعات میں دیکھ رہا ہوں وجیلانٹے جسٹس کے گزشتہ 2-3 برس میں زیادہ بڑھے، ٹھیک ہے 2008 میں بھی پہلا واقعہ ہوا تھا اگر ہم ریکارڈڈ ہسٹری میں جائیں کہ اس کو جلایا گیا تھا، لیکن اب زیادہ بڑھے، کیا وجہ ہے اس کی؟ سر ایک تو بات ہے کہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑھ کر سامنے ہیں، یعنی کہ پورے کراچی میں سرکار کہتی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کسی بھی صورت میں 3.5-4 کروڑ سے آبادی کم نہیں ہے۔ اب 110 تھانے ہیں، 2 تھانے ان میں سے نکال دیں، ایک واٹر بورڈ کا اور ایک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، یعنی کہ ہر 20 لاکھ بندے پر ایک تھانہ بنا ہوا ہے، تو وہ 20 لاکھ بندوں کو کیسے کرے گا؟ کل جہاں واقعہ ہوا اورنگی ٹاؤن میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے۔ اچھا بات یہ کہ علاقے میں جب میں نے رپورٹر بھیجا تو کسی بھی بندے نے ڈائریکٹ افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے، پہلے اس نے جسٹیفائی کیا ہے کہ یار صحیح ہوا نا، یہ تو بالکل صحیح ہوا۔ جب اجتماعی شعور جو ہے شہریوں کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہاں صحیح کر رہے ہیں، مطلب لوگ جمع ہو گئے، وہ کہتے ہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب سر سے نہیں جلانا چاہیے تھا، پاؤں سے جلانا چاہیے تھا، مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ مطلب وہ فوٹیج دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے بھی میں نے دیکھی وہ فوٹیج، کوشش کی تھوڑی بہت جتنی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آخر میں کہا تھا مجھے گولی مار دو۔ اچھا پولیس کی بھی نہیں چلتی، اچھا لوگوں کا شاید اعتبار نہیں ہے کراچی میں، اتنے سسٹم ہیں کہ سسٹموں کے بعد انہیں لگتا ہے، مطلب وہیں اس علاقے میں آج ایک کونسلر نے ہمارے رپورٹر کو انٹرویو دیا کہ یار ایک ایسا بھی ہے ڈکیت جو 5 دفعہ اندر گیا اور 5 دفعہ باہر آ گیا، تو لوگ کہتے ہیں انصاف تو اسی طریقے سے ہوگا، لیکن یہ پھر بات ہے شبہ پولیس پہ کرتے ہیں، عدالتوں پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، بار بار ضمانتوں پہ چھوٹ جاتے ہیں۔ سر آپ تو اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹیشین بھی تھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبح 7 بجے کورٹ بلائے اور دن کو 1 بجے، پولیٹیشین نہیں تھے ہم، کارکن تھے، مزدور لوگ تھے۔ ہاں مطلب کچھ شعور ہمارے میں ہوتا ہے نا کہ یار کورٹ کا جو سسٹم ہے، ایک پولیس کا سسٹم، پہلے انویسٹیگیشن افسر کو آپ فیس کریں، وہ آپ کے پورے گھر کی انکوائری کرے، اس کے بعد وہ مقدمے کا چلان پیش کرے، پھر آپ کورٹ جائیں، بے شک کہ آپ وکٹم ہو، بے شک کہ آپ نے شکایت کی ہو، بے شک کہ آپ نے شکایت کی، پھر نارملی یہ ہوتا ہے۔ ابھی جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی اس دوران بھی ایک واقعے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یار وہ ایک ویگو والے نے جو ہے وہ ایک کار والے کو مار دیا اور پولیس نے کیا کرا، دونوں کو صلح کروا دی کہ جی بڑا اعلیٰ کام کیا۔ پولیس تو یہی کرتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے اس کے بہاف پر اس کی طرفداری کر کے وہ کہتی ہے جی صلح نامہ کر لیں، کچھ پیسے بغیر پیسے کے کر لیں تو اور اچھی بات ہے، ان کو مل جاتا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جناب ایک عام شہری جو ہے نا وہ اسی بات سے گھبراتا ہے، تھانے سے زیادہ وہ اعتماد کرتا ہے یار یہ کریں گے۔ اچھا پھر بات یہ، اب ایس ایچ او معطل ہوا ہے نا، اب علاقے میں پھرتی آ گئی ہے۔ ابھی میرے رپورٹر نے بتایا جی پولیس سرچ آپریشن کری ہے اور جن لوگوں نے جو نا جلایا ان کو پکڑنے کے لیے، اچھا وہ پکڑ بھی لگی، 20-25-50 افراد کو تھرو پکڑ بھی لگی۔ اتنی پھرتی جو نا وہ اسٹریٹ کرمنل پکڑنے میں نہیں ہے۔ بات یہ کہ جسٹیفائی آپ پھر بھی نہیں کر سکتے کہ جلانے کا عمل جو ہے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی آپ پکڑ لیتے جو لوگ غصہ مطلب ہے جنہوں نے اپنا اسٹائل میں آئے، لیکن جو ٹرک کچلتا ہے اس کے ڈرائیور کو آپ نہیں پکڑ پاتے، سزا نہیں دلوا پاتے، آپ قاتل کو نہیں پکڑ سکتے، آپ لٹیرے کو نہیں پکڑ سکتے، تو ایک تو
کنٹرڈکشن ہے, کانفلکٹ تو ہے. پاکستان میں بلکہ کراچی میں رات 2 بجے بھی آپ کا ای چالان ہو رہا ہے, لیکن رات 2 بجے اسٹریٹ کرمنل بائک پہ پکڑا نہیں جا رہا ہے, نہ اس کی نشاندہی ہو رہی ہے. تم یہ کہہ سکتے ہیں باب یہ ہے کہ عدم اعتماد ہے ریاست کے اداروں کے اوپر, پولیس پہ نہیں ہے. عدالت آپ جاتے ہیں وہاں آپ صرف چکر لگاتے رہتے ہیں, آپ گئے تو پتہ چلا کہ وہ وکیل نہیں آیا, جج نہیں آیا. اب تو آپ اور میں جانتے ہیں نا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ اور بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کورٹ کا پروسیس. آئینی عدالت میں جائیں, یہاں پٹیشن, عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں نا یہ بات. وہ تو جاتا ہے جناب سٹی کورٹ جانا ہے, سٹی کورٹ وہ جاتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ یار وہاں تو پورا جم غفیر ہے لوگوں کا, کھوے سے کھوا چل رہا ہے. اور 3 پیشوں کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار میری نا صلح کرا دے کسی طریقے سے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ملزمان جو بیٹھے انہیں پولیس فون بھی دے رہی ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, پیسے بھی کرنے ہیں, جو ہم کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری ہو رہی ہے وہاں پہ, ہر چیز وہاں پہ چل رہی ہے ایک طریقے سے, تو وہ سسٹم کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ملوث ہیں اس طرح کی جرائم میں, اس پہ کیا ان کی پھرتی کا عالم ہے؟ ساری بات یہ ہے کہ بات گھوم کے نا پھر سسٹم پہ آ جاتی ہے ساری کے ساری. ایک بندہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, شعور ہے, کہیں پولیس میں کسی فورس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے, پھر وہ کرمنلس کے ہاتھ لگ جاتا ہے, پھر وہ جو ایک کہانی ہوتی ہے نارملی فلموں کی, وہ پہنچ گیا یہاں تک جو پکڑا گیا. یہ اس کا ایک اور بڑا میرے خیال میں جو منفی پہلو یا خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ اب شہری تشدد کر ڈاکو بھی جواباً اسی طرح کا تشدد کرے گا یا اتنی ہی بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا. یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسے موقع پہ پکڑے جائیں, کوئی ڈاکو آ جائے تو آپ مزاحمت نہ کریں, آپ جو کچھ ہے اپنے جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں دے دیں. لیکن ذرا بھی اگر آپ بعض لوگ کرتے ہیں, نخرہ کرتے ہیں, ذرا سے دیر میں دیتے ہیں, میں 4 بار لٹا ہوں شہر میں, تو بعض اوقات مطلب ہے آپ کو آپشن ہی نہیں ہوتا نا, آپ ٹریفک جام میں پھنسے میں اس نے رکھ دی تو آپ نے دینا ہی ہے اس کو, کہ آپ اس سے کیا بات کریں گے نا, تو ڈاکو بھی پھر وہی بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا. وہ میں آپ کی بات کرتا ہوں معذرت سے, اس سارے معاملات کا علم جو ہے نا وہ آئی جی صاحب کو بھی ہے, سی ایم صاحب کو بھی ہے, انہیں رپورٹ دی گئی ہے کہ پچھلے سال 600 کرمنل جو ہیں وہ بری ہو گئے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جو انویسٹیگیشن افسر ہیں انہیں ٹرینڈ کیا جائے گا کہ وہ ایسی لاز لگائیں, ایسی چیزیں کریں تاکہ وہ مقدمہ پختہ بنائیں. اچھا مقدمہ ایسا بنتے ہیں بعض اوقات آئی او کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بنایا. پنجاب پولیس کا بھی تو فارمولا ہے, وہ میں آج بھی سن رہا تھا کہ اتنے منشیات فروشوں کو گولی مار دی, 6 جو ہیں انہی کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ فارمولا نا وہ کہتے ہیں ہماری عام رپورٹنگ سمجھ کہ فل فرائی اور ہاف فرائی. وہاں پہ جو فل فرائی ہاف فرائی ہے نا وہ اس کا ریکارڈ ہے, بالکل مینٹین ہے, حکمران پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, میری ایک ایس ایچ او بھائی سے بات ہوئی, اس نے کہا اقدار بھائی ایک بندے کو فرائی کر دوں 40,000 جیب سے دینے پڑتے ہیں. دیکھیں فرائی کی جو زبان سمجھائیں, فرائی, فل فرائی, ہاف فرائی کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, مجھے رپورٹنگ چھوڑے ہوئے 20 منٹ ہو گئے. فل فرائی کا مطلب کہ اللہ کے پاس پہنچا دیا, اوکے, قتل کر دیا. ہاف فرائی ہاں قتل کر دیا. ہاف فرائی ہے کہ لولا لنگڑا زخمی کر کے اس کو جوائنٹ پہ گولی مار دی, وہ زخمی رہے گا ساری زندگی, چلنے پھرنے کسی لاگنے کا. لیکن اس میں بھی اس نے بتایا, ہمارے جو کراچی پولیس کے دوست تھے, کہتے ہیں بھائی 40,000 روپے تو جیب سے گئے ایم ایل او کرنا ہے, مطلب پرائیویٹ اسلحہ خریدنا ہے, کہیں سے مارنا ہے, اس کو بتانا ہے مقابلہ ہوا فلان فلان فلان. اسلحے کی تو کمی نہیں ہونی چاہیے پولیس والوں کو. آپ کو ایسی کہانی دے رہا ہوں نہیں, ایم ایل او کو گیا بھائی کہیں قریب سے گولی ماری تھی, دور سے گولی ماری تھی, وہ بڑا سائنس ہوتی ہے, حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے نا کہ کل کو جج صاحب کھڑے ہوں گے جی اتنے اینگل سے کیسے گولی لگ گئی, تو وہ اینگلنگ دیکھنی پڑتی ہے. اچھا اب ان افسرز کی شاید کمی ہے. کسی زمانے میں ہمارے پاس چودھری اسلم صاحب تھے, کسی زمانے میں اور راونوار صاحب بڑے تھے, اب وہ شاید وہ افسر ہیں بھی نہیں. اچھا اب کراچی پولیس میں یہ ڈر ہے کہ یار کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے نا, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کہہ رہے یار سب سے پہلے ایس ایچ او پر بھی نظر لگے, معطل جناب, معطل ہی وہ 3 مہینے پھر اس کو بلیک کمپنی بھیج دیتے. تو پولیس پر بھی اعتماد کا وہ اظہار نا وہ کم ہے تھوڑا سا. کراچی میں اب یہ ہے کہ سیاسی جو ٹرانسفر ہو کر آ گیا کراچی میں, وہ سسٹم میں آتا ہے. یہ سسٹم جس کو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں, بڑا اچھا لفظ لگا, میں بھی سسٹم ہی کہا کروں گا. سسٹم یہ کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ سمن آباد تھانے میں اپائنٹ ہونا چاہیں گے, انچولی کا علاقہ ہے, اچھا سب سے شریف اپائنٹمنٹ ہے وہ, کیوں اہل تشیعوں کا علاقہ ہے, تو سارا تو پورا سال آپ نے جلوس کی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں اس کو اس پہ لگا ریتی بجری کے ٹرک نہیں چل رہا. اگر آپ نے ملیر میں اپائنٹ ہونا ہے, جو ریتی بجری کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کی قیمت ہے 10 ملین سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے ماڑی پور میں اپائنٹ ہونا ہے جہاں ٹرک اڈا ہے, اب دیکھیں پیگا کا قانون ہے, یہ جو آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں,
सर देखिए कानून तो है, कहाँ जाती हम है कह रहे हैं पैसे, किसके पास जाते कोई हैं पैसे? एक पुलिस वाला कह दे कि भाई मैं बगैर सिस्टम के अपॉइंट नहीं हुआ। लुबे लुबाब ये कि ये जो हमने आज की कहानी रिपोर्ट की औरंगी टाउन में जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या हुआ है, तो ये ओपन एंटिटी है, इसका कोई मतलब है कोई वो नहीं, नतीजा नहीं निकलेगा। कुछ लोग पकड़े जाएंगे, यकीनन पकड़े जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि होता क्या है जब इस तरह के लोग आप जुम्मे गफीर में पकड़ते हैं तो उन पर तो सॉलिड केस भी नहीं बन रहा होता। सॉलिड केस नहीं बन सकेगा। और बज़ाहिर पुलिस वालों की मर्जी यही होती है हाँ कि ना बने, कि यार छूट के आ जाएगा बाहर दोबारा। अभी एक ऑफ द रिकॉर्ड आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड आपको बात बताना चाहता हूँ पर नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर का भाई क्लिफ्टन में लुट गया। SHO साहब ने 2 घंटे तक उसका मुकदमा नहीं काटा, उनको पता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत का भाई है। 2 घंटे बाद जब मालूम पड़ा तो वो शॉर्ट और टी शर्ट में आ गए सर्दी में कि काट दो, लेकिन उस टाइम तक देर हो गई थी। कल दरख्शां थाने के SHO को हटा दिया गया। सिस्टम हर जगह काम करता है। इफ्तार बहुत शुक्रिया, आपने हमें कहते हैं ना उस पस मंज़र से आगाह किया। नाज़रीन बात ये है, किसी भी समाज के कहते हैं ना इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जैसे कि शहरियों ने एक शख्स को ज़िंदा जला दिया। अभी तक अगर आप देखें कि लोगों में कितना गम और गुस्सा है, वो 3 साल इब्राहिम जो गटर में डूब के हलाक हुआ, उस पर लोगों में बहुत इश्तियाल है, और जितनी भी तावीलें दें हमारे मेयर साहब उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो भी एक इंडिकेटर है। फिर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक हादसा होता है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फर्जंद हैं 16 बरस के, वो अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, 2 ख़वातीन को, 2 लड़कियों को जो है कुचल के हलाक कर देते हैं, उस पर लोगों में बहुत इश्तियाल है। आपको ऐसे के पैदर पे वाक़े भी, जिसका भी इक़्तिदार तस्करा कर रहे थे कि जो गुलस्तान जौहर में कि एक बड़ी गाड़ी वाले ने देखा कि छोटी गाड़ी ने उससे गुस्ताखी की तो उतर के उसकी पिटाई कर दी। ये तमाम लोगों में इश्तियाल फैल रहा है, तो बिल्कुल इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लोग जो है तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दें, लेकिन कहीं ना कहीं पर गुस्सा निकलता है। तो बेहतर ये है जो हमारे कहते हुक्मरान हैं उनके भी हक़ में एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में उनकी ज़रूरी है कि किसी भी तरह से वो जो है इस मुल्क में सिस्टम जो है वो मुनसिफाना बनाए, उसको सिस्टम ना बनाए,